میوزک شو فلاں کلب. تو یہ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت سے دور کر دے. اللہ کے جو راستہ ہے توحید ہے، سنت ہے، قرآن ہے، اس سے لوگوں کو گمراہ کریں. تو بعض یہ جو لوگ ہیں یہ برے لوگ ہیں، یہ سیئات والے لوگ ہیں. ان سبیل بغیر علم، بغیر کسی دلیل کے، یعنی بغیر کسی اس کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں جس کے بیس پہ وہ دعویٰ کر سکے یا ثابت کر سکے کہ میرا یہ کام نعوذ باللہ سنت والے سے قرآن نے جو ذکر کیا ہے اس سے بڑھ کر ہے یا اس میں فائدے زیادہ ہیں. نہیں، اس بغیر اس کی طرح کوئی اس کے پاس دلیل نہیں ہے، کوئی اس کے ساتھ ثبوت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس برے کاموں کو ترجیح دیتے ہیں. یعنی قرآن و سنت کے مقابلے میں وہ لہو الحدیث عبث کاموں کو، وہ گانے بجانے کے پروگرامات کو یا دوسرے عبث کاموں کو وہ ترجیح دیتے ہیں قرآن و سنت کے مقابلے میں. وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور ٹھہراتے ہیں اس کو ہنسی. یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ دین کے کاموں کا، دینی احکام کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. یعنی اگر آپ اس کو کوئی دین کی بات کر لیتے ہیں تو اس کا مذاق اڑا لیتے ہیں، اس کو کرتے ہیں، اس کو گپ شپ میں مسخرہ اسے بنا لیتے ہیں. یعنی اگر آپ کہیں کہ اللہ پاک یہ کام نہ کریں ورنہ اللہ عذاب دے گا، تو یہ جو ملحدین، بعض ملحدین ہوتے ہیں جو یہ مگن ہوتے ہیں، ملحد ایتھسٹ جو آخرت کے منکر ہے، قرآن کے منکر ہیں. تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اس طرح منافق لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ حضو دینی کاموں کا، دینی احکام کا وہ تمسخر اڑاتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ یعنی اگر اللہ ہمیں عذاب دے گا تو اس سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا، نعوذ باللہ. تو اس طرح وہ مذاق میں اڑا دیتے ہیں. اس طرح آپ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے یہ حکم دیا ہے تو آپ نماز پڑھیں، آپ یہ کام کریں، حلال کریں، زنا سے بچیں، گناہوں سے بچیں، بے پردگی سے بچیں. اس طرح سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، شیو نہ کریں، داڑھی کو نہ منڈوائیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی قرآن میں کہ انک لعلی خلق عظیم، سب سے عظیم اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے عظیم ہے. اور دوسری جگہ فرما رہا ہے کہ اس کا مفہوم یہ ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے. یعنی ایک ماڈل ہے آپ کی زندگی کی بسر کرنے کے لیے. ماڈل آپ کے لیے کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے. اس نے جس طرح زندگی اعمال کیے ہیں اسی کے مطابق عمل کرو تو یہ آپ کامیاب ہوں گے. ابھی وہ لوگ فاسق فاجر لوگ، اگر آپ کہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہیں، آپ دعوت دے کہ آپ جو ہے داڑھی کو شیو نہ کریں، تو کہتے ہیں نہیں، ہم تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس میں داڑھی کو شیو کرنے میں کوئی حرج نہیں، میں تو کو فالو کروں گا، کفار کو فالو کروں گا، میں تو یہودیوں کو فالو کروں گا، نیتنیاہو کو فالو کروں گا، یا ڈونلڈ ٹرمپ کو فالو کروں گا، یا کسی اور فلمی اسٹار کو فالو کروں گا. اس کی طرح میں اپنے شیو کروں گا، اسی کی طرح اپنے آپ کو چہرے کو میں سنواروں گا. میں اپنے چہرے کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ سے نہیں کرتا، آراستہ نہیں کرتا. میرے لیے خوبصورتی اسی میں سے ہے جس طرح نیتنیاہو کی یہودیوں کے شیو کرتے ہیں تو میں بھی اسی طرح شیو کروں گا، ڈونلڈ ٹرمپ شیو کرتا ہے تو میں بھی اسی طرح. یعنی وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر کفار کی طرز عمل کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہے، قسم کے فاسق اور فاجر اور منافق لوگ ہیں. اور دین کے کام کو اگر آپ بچائیے کہ وہ توبہ طائب کریں، آپ دین سنت بیان کریں، قرآن بیان کریں، اللہ کا حکم بیان کریں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بیان کریں، تو اس کا حضوا وہ اس پہ کر تمسخر اس کا اڑا دیتے ہیں کہ فلاں اس میں پھر کیا ہے، اس میں کیا ہے. اس طرح وہ تمسخر اڑا دیتے ہیں. یعنی داڑھی میں کیا رکھا ہے، فلاں میں کیا رکھا ہے، نعوذ باللہ اس قسم کے وہ کام باتیں شروع کرتے ہیں، حضوا والی باتیں، اس کو مذاق والی، تاکہ اس دینی حکم کو یا سنت کو اس کا مذاق اڑایا جائے. تو اس طرح وہ مذاق کر لیتے ہیں، اس کا تمسخر اڑاتے ہیں. تو یہ لوگ کیا ہے، فاسق اور فاجر جو لوگ ہیں. تو اس کے لیے ابھی سزا ذکر کر رہا ہے. اس کا پھر کیا سزا کیا ہے؟ اولئک لہم عذاب مہین، وہ جو ہے ان کو ذلت کا عذاب، یعنی اس کو مہین ذلیل کرنے والا عذاب دیا جائے گا. یعنی آخرت میں اس کے لیے ذلت کا عذاب دیا جائے گا. وہ اگلی آیت میں اس کی مزید اس کی جو برے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، گناہ والے لوگ ہیں، یعنی غیر محسن لوگ ہیں، سیئات والے لوگ ہیں، جو برے کاموں والے لوگ ہیں، اس کی مزید اگلی آیت نمبر 7 میں اللہ پاک فرما رہا ہے، ذکر فرما رہا ہے، اس کی پہچان کا طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ کو کس طرح پہچانیں گے.
وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ وَإِذَا تُتْلَى، اور جب سنائے اس کو، علیہ اس کو، آیاتنا ہماری آیاتیں، یعنی آپ قرآن کی آیاتیں جب اس کو سنائیں، قرآن کی آیات اس کو بیان کریں، قرآن احکام اس کو بیان کریں، قرآن و سنت بیان کریں، توحید و سنت اس کے بیان کریں، تو کیا کر لیتے ہیں؟ وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو منہ پیر لیتے ہیں، تکبر سے پیٹ پیر جاتے ہیں، تکبر سے، غرور سے، یعنی اس کو سنتے نہیں، وہ اس کو تکبر پر، یا اس طرح کر رہے تھے کہ یعنی اس طرح وہ تکبر اور استکبار سے وہ منہ موڑ لیتے ہیں کہ لم یسمعھا، گویا انہوں نے سنا ہی نہیں، یعنی اس طرح جیسا اس کو بات سنا ہی نہیں، کأن فی اذنیہ وقرا، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، یعنی چاہے وہ کیا ہو، کانوں سے اس کے کان خراب ہیں، وہ سننے کے قابل نہیں ہے، اس سے آپ کی بات سنی ہی نہیں، یعنی قرآن کا حکم یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بیان، سنت کا طریقہ سنا ہی نہیں، اس طرح وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو خوشخبری دے اس کو دردناک عذاب کی، عذاب علیم، دردناک عذاب، یعنی اس کو پھر انفارم کر دے کہ آپ تو کا رویہ تو اس طرح ہے کہ جب آپ کے سامنے قرآن و سنت کی، توحید و سنت کی بات کی جاتی ہے تو آپ اس طرح اٹھ جاتے ہیں کہ جس طرح آپ نے وہ بات سنی ہی نہیں ہے، یا آپ کی بالکل کان خراب ہوں، بہرے ہوں، تو اس طرح وہ منہ موڑ لیتے ہیں، قرآن و سنت سے منہ موڑ لیتے ہیں، تو اس کا پھر کیا ہے؟ عذاب علیم ہے۔ جبکہ جو لوگ محسنین ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، اور جو لوگ ہیں محسنین ہیں، یعنی نیکوکار لوگ ہیں، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، توحید پہ ایمان لائے، اور ساتھ ساتھ وعملوا الصالحات، اور سنت کے مطابق عمل کیا، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، لہم جنات النعیم، ان کے واسطے ہیں نعمت کے باغ، ان کے واسطے، ان کے لیے ہے جنت کے نعمتوں والے باغات ہیں، یعنی اس کے لیے ریوارڈ، اس کے لیے جنت ہے، اس کی جزا جنت ہے۔ محسنین کا بدلہ نیکوکاروں کے لیے اس دنیا میں، جو لوگ نیکوکار ہیں، یعنی آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، قرآن و سنت کے مطابق عمل کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور جو اس کے مخالف ہیں، قرآن و سنت کے مخالف ہیں، وہ کیا ہے؟ اس کے لیے عذاب ہے۔ فبشروا بعذاب علیم، جو پچھلے آیات میں ذکر ہوا، اس کے لیے عذاب ہے۔ اور اس کی صفات بیان کی گئی کہ اس کی پہچان کا طریقہ کیا ہے، جو نیکوکار ہے اس کے پہچان کی صفات بیان ہوئی، اور جو برے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، بدعتی لوگ ہیں، فاسق و فاجر لوگ ہیں، ان کی بری خصلتیں بیان ہوئی ہے کہ وہ کن کو قرآن و سنت کے مقابلے میں وہ دوسرے لوگوں کو دوسرے میوزک اور عبث کاموں کو وہ پسند کرتے ہیں، اور اس کی جو آئیڈیل لوگ ہوتے ہیں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسوۃ حسن آپ کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سب سے اعلیٰ اخلاق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، تو یہ اس کو آپ فالو کریں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں تو کامیاب ہو جاؤ گے، یہی بہترین طریقہ ہے، اللہ اس کو یہ فرما رہا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ کفار کے طریقوں کو، اس کے رسم و رواج کو، اس کے طریقوں کو وہ اشتراک کرتے ہیں، اس کو ترجیح دیتے ہیں، سنت کے مقابلے میں وہ کفار کے طریقوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ جب جو اسکینڈل ایپسٹین کا اور وغیرہ کا جو یو ایس میں جو اس کا اسکینڈل آ گیا کہ وہ اتنے ظالم تھے کہ انسانیت سے اتنے دور تھے کہ وہ جو نہیں میڈیا رپورٹس کے مطابق کہ وہ بالکل بچوں اور بچیوں کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کا گوشت کا ہے، یہ میڈیا رپورٹس کے مطابق، اور بہت سے جزیروں پہ، یعنی بہت سے بڑے بڑے نام جو بظاہر لگ رہے ہیں وہ بھی ان میں ملوث پائے گئے، اس کے ڈاکومنٹس میں یہی یو ایس نے ڈکلیئر کی۔ تو یہ لوگ جو ہے نا ابھی فاسق و فاجر لوگ، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی وہاں اسی طرح وہ لائف سٹائل اپناتے ہیں، اسی طرح چہرے پہ کو شیو کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرح، ایپسٹین کی طرح، یا نیتنیاہو کی طرح، یہودیوں کی لیڈروں کی طرح،
دوسرے کفار کی طرح وہ اسٹائل بنا لیتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کرتے، اس کی لائف اسٹائل ان لوگوں کا فالو کرتے ہیں، تو یہی لوگ کیا ہے اس کے لیے اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو عذاب آخرت میں اس کے لیے عذاب مہین ہے، ذلت والا عذاب ہے، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کی بشارت دیجیے اس کو عذاب علیم کی کہ آپ کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی چند دن کی زندگی ہے، آپ اگر اس کو بظاہر اس میں شیطان کو کے راستے پہ جا رہے ہیں، اللہ والحدیث پہ جا رہے ہیں، میوزک پروگرام، میوزک نائٹ، فلاں کلب، اور قرآن کے لیے آپ ایک رات تو دور کی بات، دن میں 24 گھنٹے میں آپ اس کو 1 گھنٹہ بھی نہیں دے سکتے کہ آپ قرآن کا معنی مفہوم سمجھنا فرض ہے، اس پہ عمل کرنا فرض ہے، اس کی تبلیغ کرنا فرض ہے، دوسروں کو اس کو پہلانا اشاعت کرنا اس کا فرض ہے. لیکن اس کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ 24 گھنٹوں میں 1 گھنٹہ نہیں ہے، جبکہ اللہ والحدیث کے لیے، عبث کاموں کے لیے، میوزک کے لیے، دوسرے عبث کاموں کے لیے، کھیل تماشوں کے لیے آپ کے پاس پوری رات گزارتے ہیں، پورے دن گزارتے ہیں. تو اللہ پاک ہمیں محسنین میں شامل کر دے. اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہمیں برے لوگوں سے اور برے کاموں سے بچائیں. اور اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.